محترم ٹیچر، اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ زبان دانی کے حوالے سے ہم چند مہارتوں کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ مہارتیں کیا ہیں؟ یعنی سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ اردو کی کتابوں کے تمام ابواب میں ان چاروں مہارتوں کو مد نظر رکھا گیا ہے، لیکن جو مشقیں ہیں ان ابواب کی، ان میں خاص طور پر زبان شناسی اور لکھائی کی مہارتوں کو الگ الگ پیش کیا گیا ہے۔ یہ جتنے حاصلات تعلم ہیں، ہم ان کو ایک ایک کر کے تمام حاصلات تعلم پر تو بات نہیں کر سکتے، وہ ایک طویل فہرست ہے، وقت درکار ہے، لیکن جو ابواب کی مشقوں میں خاص طور پر الگ سے، یعنی مشق کے حصے کے طور پر، زبان شناسی کے حصے کے طور پر اور لکھائی کے حصے کے طور پر جو سرگرمیاں دی گئی ہیں کتاب میں، ان میں سے میں آپ کے ساتھ صرف ان چند سرگرمیوں پر بات کروں گا جن پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ یہ میں نے صفحہ اور سوال دونوں کا حوالہ بھی ساتھ ساتھ دیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں سامنے۔ پہلی ہے الفاظ کے حروف کو الگ الگ لکھنا۔ یہ صفحہ نمبر 46 پر سوال نمبر 3 ہے۔ یہ سرگرمی ہے طلبہ الفاظ کے جوڑ توڑ لکھ سکیں۔ یہ جو الفاظ کے جوڑ توڑ کی سرگرمی ہے، اس کو بہت دلچسپ بنایا جا سکتا ہے اور بچے اس کو بہت شوق سے کریں گے، لیکن اس کی اہمیت اس بات میں ہے کہ الفاظ میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے حروف کٹویں ہوتے ہیں، یعنی اگر اس حرف کو الگ سے پورے کے پورے کو لکھا جائے تو اور شکل بنتی ہے، مگر لفظ کے حصے کے طور پر بہت سے حروف پھر کٹویں شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہی وہ بات ہے جس میں بچے دلچسپی لیں گے، اور ان کو آپ بہتر سمجھا بھی سکتے ہیں کہ جب حروف مل کر ایک لفظ بناتے ہیں تو حروف کی شکل کیسی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے الفاظ میں ایک جیسی آواز والے حروف پہچاننا۔ صفحہ نمبر 46 سوال نمبر 5۔ اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سرگرمی یہ ہے کہ طلبہ الفاظ سن کر ہم آواز حروف کو پہچان سکیں۔ مثلا کتاب میں 3 الفاظ دیے گئے ہیں، ایک ہے عام الف مد کے ساتھ اور دوسرا ہے عام عین کے ساتھ۔ اب اس میں الف یا عین دونوں حروف ایک جیسی آواز پیدا کر رہے ہیں، تو آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے کہ یہ ہم آواز حروف ہے۔ تالا ہے طوطا، تے اور توئے، سانپ اور سنا، سین اور سے۔ حرکات کی تبدیلی سے ایک جیسے حروف تہجی والے الفاظ کے تلفظ میں تبدیلی۔ یہ صفحہ 47 ہے اور سوال نمبر 7 ہے۔ یہ بھی بہت دلچسپ سرگرمی ہے، لیکن اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ حرکات کی تبدیلی سے الفاظ کو درست تلفظ سے پڑھ سکیں، اور اس سرگرمی کو بھی کافی دلچسپ بنایا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتاب میں 4 الفاظ ہیں جن کے حروف تہجی تو وہی رہتے ہیں، مگر زیر زبر پیش کے فرق کے ساتھ نہ صرف یہ کہ لفظ کا تلفظ بدل جاتا ہے بلکہ اس کے معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ کتاب میں جو دیے گئے ہیں الفاظ وہ ہیں بلا بلہ، چین چین، کل کل، ملنا اور ملنا۔ اب ان الفاظ کے حوالے سے آپ بچوں کو یہ بھی بتائیے
کہ اعراب کی کتنی اہمیت ہے. اعراب کی غلطی سے لفظ کا تلفظ غلط ہو جائے گا اور معنی میں بھی گڑبڑ ہو جائے گی. مفرد حروف تہجی صفحہ نمبر 47 پہ زبان شناسی کے تحت. مرکب حروف بعد میں کسی باب میں آئیں گے، لیکن یہاں محترم ٹیچر میں آپ کو بہت اہم بات بتا دوں. 2 نکات میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ مفرد حروف تہجی 37 ہیں اور مرکب حروف تہجی 15 ہیں. سو کل تعداد حروف تہجی کی ہو گئی 52. لیکن ایک حرف ایسا ہے جو دونوں طرح، یعنی آپ کبھی ایک فہرست دیکھیں گے حروف تہجی کی تو اس میں الف مد آ جو ہے وہ شامل ہوگا، کوئی دوسری فہرست دیکھیں گے اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ شامل نہ ہو. اس لیے کہ اگر ہم الف مد آ کو حروف تہجی میں شامل کرتے ہیں تو پھر مفرد حروف تہجی کی تعداد 38 ہو جاتی. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مد جو ہے وہ تو اعراب کا حصہ ہے، حرف تہجی جو ہے بنیادی طور پر وہ صرف الف ہے. بہرحال اس بحث میں الجھنا مناسب نہیں ہوگا. یہ ضرور ہے کہ طلبہ حروف سے صحیح اور حروف علت میں آواز میں تمیز کر سکتے جیسے ہم واولز اور کانسننٹس میں کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں تخلیقی لکھائی کی طرف. اس کی بہت سی شکلیں آپ آگے چل کر دیکھیں گے. اس باب میں جو حاصل تعلم ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ تصویر دیکھ کر 3 سے 5 جملوں میں اپنے خیالات کا تحریری اظہار کر سکیں. پہلی جماعت میں بچوں کے لیے لکھنا، جملے لکھنا آسان نہیں ہوگا، اور پھر جب اس میں یہ معاملہ بھی شامل ہو کہ انہوں نے سوچنا بھی ہے، خیالات جمع کرنے ہیں، تو میری گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ 2 کام آپ ضرور کیجیے گا جب اس طرح کی سرگرمی بچوں نے کرنی ہے تخلیقی لکھائی کی، کہ تصویر پر آپ پیشترس کے کہ بچے جملے لکھیں 3 سے 5، بچوں کے ساتھ تصویر پر آپ گفتگو ضرور کریں تاکہ کم از کم خیالات ان کے پاس مجتمع ہو جائیں اور پھر وہ آسانی سے لکھنے کی کم از کم کوشش ضرور کریں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب بچے یہ 3 سے 5 جملے لکھ لیں تو پھر آپ ان کی تحریر کو یا ان کی لکھائی کو اس کا جائزہ ضرور لیں، اس کو چیک ضرور کریں، اور چیک کرتے ہوئے آپ ان کے جملوں کی درستی. آپ سے اجازت لینے سے پہلے محترم ٹیچر میں آپ سے ایک گزارش کرنا یہ چاہوں گا کہ زبان دانی عمروں کا کھیل ہے. آپ لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اور ایک بنیادی ضرورت آپ کی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھی جامع قسم کی لغت ضرور ہونی چاہیے، اور دوسرے اس لغت کو آپ استعمال بھی ضرور کریں، اور پھر اپنی زبان میں مسلسل بہتری لانے کی کوشش کرتے رہیں. اور یہ بہتری نہ صرف تحریر میں بلکہ آپ کے بولنے میں بھی آنی چاہیے. یاد رکھیں کہ بچے جیسا سنتے ہیں ویسا بولتے ہیں، اور ان کی زبان میں بہتری لانا سب سے بڑی ذمہ داری